آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا آیا اور کون سا دن حضور کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، بس اس پر میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ تکاثر کی آخری آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں سوال کریں گے۔ نعیم سے متعلق اتنے سارے اقوال ملے ہیں کہ ہم کس کس کا تذکرہ کریں، لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ سارے اقوال اگر سمٹ آتے ہیں تو ایک سوال بنتا ہے، ہم تم سے قیامت کے دن نعیم کے متعلق پوچھیں گے۔ نعیم سے مراد یعنی یہ نعمت، کسی نے کہا پانی سے متعلق، کسی نے کہا کھانے سے متعلق، کسی نے کہا تمہارے جسم کی نعمت سے متعلق، کسی نے کہا آنکھوں سے متعلق، کسی نے کہا کانوں سے متعلق، کسی نے کہا کہ جوانی سے متعلق، کسی نے کہا عمر سے متعلق۔ لیکن ایک قول یہ بھی ملا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھے گا، اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا تھا۔ ذرا توجہ تو کریں، اللہ ہمارا کس شان کا مالک ہے، کیسا کریم ہے۔ ایک بات بتاؤں، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے۔ بولو کیا تم اپنا محبوب کسی کو دیتے ہو؟ ایک بات کہوں میں، یہ کوئی فحش بات نہیں لیکن ایک اچھی بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اگر تم اپنے بچے کو محبوب رکھتے ہو تو کیا بچہ تم کسی کو دیتے ہو؟ کیا تم اپنی بہن کو محبوب رکھتے ہو تو بہن تم کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے بھائی کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا بھائی کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے ماں باپ کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا ماں باپ کسی کو دیتے ہو؟ تم مال کسی کو مال کو محبوب رکھتے ہو تو کیا مال کسی کو دیتے ہو؟ تم نے جس کو محبوب بنایا اس کو سینے سے لگایا۔ محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب بیچے نہیں جاتے، محبوب تحفے تحائف کے اندر تبادلے نہیں کیے جاتے۔ لیکن میرے اللہ تیری شان کیسی ہے کہ تو نے محبوب بھی عطا کیا، تو محبوب بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا سب سے بڑا محبوب اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا فرمایا۔ اب اس سے پتا چلا مسلمانوں آخر تم مایوس کس خدا سے ہو جو خدا اپنا محبوب تک تمہیں دے دے؟ اب وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں نہیں دے سکتا؟ ذرا طلب کر کے تو دیکھو، ذرا مانگ کر کے تو دیکھو، دل سوزی کے ساتھ تو مانگو۔ اللہ اکبر، ارے بن مانگے جس نے سب سے بڑا محبوب دیا ہے، اب وہ کون سی نعمت ہے؟ روزی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، زندگی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، اللہ اکبر، سکون والی نیند محبوب سے بڑی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت محبوب ہے۔ مگر ہاں محبوب دیا اس لیے کہ وہ جواد و کریم ہے، مگر با غیرت بھی ہے۔ محبوب تو دیا کیونکہ کریم ہے، لیکن غیرت والا بھی ہے، اس لیے دیا مگر چھپا کر دیا۔ محبوب تو دوں گا مگر تمہیں میرے محبوب کی حقیقت دکھائی نہیں پڑے گی۔ محبوب پر اپنی غیرت کے ایسے پردے ڈال کر کے دوں گا کہ جبریل بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا اور صدیق بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا۔ اس کی حقیقت کو صرف میں دیکھوں گا اور مجھے صرف وہ دیکھے گا۔ یعنی جملہ کہہ لے، جس نے خدا کو دیکھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس نے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا اسے خدا کہتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اب بات اس پر بہت طویل ہو جائے گی، لیکن حضور کو کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ نے اپنا محبوب دیا۔ اب محبوب دے کر اللہ کہتا ہے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا تم نے میرے محبوب کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے حبیب کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب دیا، اب محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ پیار کرنا تھا یا بے وفائی کرنا تھا؟ محبوب کے قدموں میں عقیدتوں کے پھول بچھانا تھا یا محبوب کے دل پر تیروں کے نشتر چلانا تھا؟ محبوب دیا نا، کیسا محبوب! اور ایک کمال، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں۔
کیونکہ محبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا بڑا مغرور، جو جتنا بڑا خوبصورت وہ اتنا بڑا نکچڑا، جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا گھمنڈی. مگر قربان، خدا نے جو محبوب اپنا تمہیں اور ہمیں دیا ہے، تکبر اس کے قریب سے کبھی گزر کر کے بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. ویسا کرم والا کون، ویسی محبت کرنے والا کون؟ وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. وہ حبیب پیدا ہوتے ہیں تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امتی امتی کرتے ہیں، اور جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو بھی امتی امتی کرتے ہوئے جاتے ہیں. قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اب میرے بھائیوں، اللہ ہم سے فرما رہا ہے، محبوب کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، حبیب کے بارے میں بولو، قیامت کے دن کے اس سوال کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ اللہ پوچھے گا، میں نے محبوب دیا تھا. اللہ اکبر. شکور آباد والو، بنارس والو، مغل سرائے والو، گرد نواح سے آنے والو، اللہ پوچھے گا حبیب دیا تھا، محبوب دیا تھا، تم نے کیا کیا میرے محبوب کے ساتھ؟ بولو تم نے محبت کی، تم نے پیار کیا، تم نے الفت کیا. اگر آئی لو محمد کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانو. لیکن اگر واقعی حضور کی محبت دل میں موجود ہے تو آپ مجھے بتاؤ حضور کا ہم نے خیال کیا کیا، حضور علیہ السلام کا کیا خیال کیا. اتنی بات عرض کروں میرے بھائی، ہم کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی کبھی چھپ کر روتے ہیں. کیا کبھی آپ نے اپنے اللہ کے محبوب کے لیے بھی رویا ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی آنسو بہایا ہے؟ محبوب کے لیے، محبوب جو طلب کرے، محبوب جو طلب کرے. آدمی چوری کرتا ہے کہ محبوب نے گفٹ مانگا ہے. مثال کے طور پر مثال دینا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں کمپنی کا فون چاہیے، تو اگر آدمی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے تو چوری کر کے لائے گا، ڈاکہ ڈال کے لائے گا، قطع نہیں کتنا کرپشن کرے گا. میرے محبوب نے مانگا ہے، ضرور دوں گا. زیورات مانگا، محبوب دیتے ہیں، جو مانگا وہ دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا محبوب جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ محبوب تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تم سے زیور مانگتا ہے، نہ تم سے کوئی تحفہ مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا. بلکہ لوگ لے کر آتے ہیں تو کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے. اجرت مزدور لیتے ہیں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف محبت چاہیے. حضور صرف محبت طلب کر رہے ہیں کہ مجھے محبت چاہیے. کس کی؟ میری آل کی محبت. اب لوگ سمجھے آل کی محبت حضور نے کیوں طلب کی، اس پر لوگ بڑی باتیں کرنے لگے. لیکن ایک بات عرض کروں، ارے نادان، آل کی محبت اس لیے طلب کی کہ اگر صرف اپنی طلب کرتے تو ہو سکتا لوگ آل کو چھوڑ دیتے، لیکن جو آل کو چاہے گا وہ اصل کو خود بخود چاہے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میری آل سے محبت کرو. یار جو آل کا غلام بن جائے وہ اصل سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا. اللہ اکبر. یہ بڑا عنوان طویل ہوتا جا رہا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو اصل پر آ کر کے سمیٹنا ہوگا. بولو حضور سے محبت کرتے ہو، حضور سے پیار کرتے ہو، تو حضور کو دیا کیا ہے آج تک؟ حضور سے سب کچھ لیا. میرے عزیز، یہ خوبصورت جسم نہ ملتا اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ خوبصورت آنکھیں نہ ملتی اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ دولت کے انبار نہ لگتے اگر حضور کا وجود نہ ہوتا. کیونکہ حضور سے کہلوایا گیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں. جس کو جو مل رہا ہے، جو ملے گا رسالت میں آپ کے ہاتھوں سے ملے گا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، سب تو آپ ہی کے در سے ملا ہے، سب تو آپ ہی کے گھر سے ملا ہے. حتیٰ کہ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملے گی. قربان، جنت کا مالک خدا ہے، جنت کا خالق خدا ہے، لیکن تقسیم کرنے کے لیے دستے مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور مجھے تمہیں ہی نبی کے ہاتھوں جنت نہیں ملے گی، حضرت ابراہیم اور انبیاء کو بھی جنت میرے نبی کے ہاتھوں سے ملے گی. اللہ اللہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو میرے عزیز، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کا دیا کہ آج تک حضور نے کہا میری سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجاؤ، تو ہم حضور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے بھائی مولانا صادق صاحب
اتنی جب وہ طویل خوبصورت گفتگو کی نماز پر، میں تو کہتا ہوں اگر واقعی دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے، حضور کو پیش کیا ہوتا یا نہیں پیش کیا ہوتا؟ ہم حضور کو پیش کیا کر رہے ہیں؟ کبھی راتوں کو جگے، فلم سے محبت ہے، فلموں کے لیے تو راتوں کو جگے، آمینہ کے لال سے محبت ہے، کبھی ان کے لیے بھی جگے، اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے آنسو تو بہائے، کبھی آمینہ کے لال کے لیے بھی آنسو بہائے؟ نہیں میرے عزیز، اللہ اکبر۔ تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو یہ بھی سوال ہوگا، میرا محبوب اتنی محنت کرتا تھا، تم نے محبوب کی محنت پہ پانی پھیرا تھا یا محبوب کی محنت کی قدر کی تھی؟ محبوب نے اتنی تکلیف اٹھائی تھی، تم نے محبوب کی تکلیفوں کا خیال کیا تھا یا محبوب کی تکلیفوں پہ تم نے پانی پھیر دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں گے کہ ہم سے یہ سب پوچھا جائے گا؟ میں نے کہا اسی کو محشر کہتے ہیں۔ ایک بات علماء کی موجودگی میں کہہ دوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے سوالات مشکل نہیں ہوں گے۔ مشکل سوال تو یہ ہوگا کہ حبیب نے تمہاری خاطر جو محنتیں کی ہے، تم نے اس محنت کی قدر کیا کی ہے؟ تم نے اس محنت کی عزت کیا کی ہے؟ کیا محنت کی عزت کی ہے؟ آئیے اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں، آخر میں پوچھوں گا، بس لمبی کوئی گفتگو نہیں، اس لیے کہ یہ تو دعا کا وقت ہے، یہ تقریر کا وقت نہیں۔ اگرچہ مجھے کہا گیا کہ گفتگو لمبی کرنا، لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس اپنے مقصد کی گفتگو ہو گئی۔ یہی گفتگو لمبی ہے، لمبی تقریر کوئی ضروری نہیں، مقصد پورا کر دے اللہ، بس میری تمنا یہ ہے۔ بس ایک بات، حضور عنوان پر تب میں گفتگو کر رہا ہوں اور آخری میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی سوال کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ میں حضور کی محنتوں کا کتنا خیال کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت بہتر نہیں ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے، تو جلسے میں آپ سے خطاب نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے آپ سے بھی خطاب کرتا ہوں کہ تو منافق تو نہیں ہو گیا عشق رسول کے نام پہ؟ کیونکہ منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کچھ کر رہا ہو۔ بولو بھائی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ زبان کہتی ہے آئی لو محمد، کیا دل بھی کہتا ہے؟ اگر آئی لو محمد دل بھی کہتا ہے تو پھر چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ سود کے دھندے کیوں کیے جاتے ہیں؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اور اللہ اکبر، ارے کتنے جوان ہیں جو آئی لو محمد اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور کتنی لڑکیوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ایسے سب نہیں ہیں، لیکن ذرا چیک تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچا محبوب رکھ کر جھوٹے محبوبوں سے دل لگا کر کے ان کے لیے قربانی دینے والوں، قیامت کے دن اللہ سچے محبوب کی محبت کے متعلق سوال کرے گا، محبوب نے محنت کی، کتنی محنت کی؟ بس ایک سوال، اس کا جواب، پھر اپنے آپ سے ہم سوال کر کے بات ختم کریں۔ اللہ کے رسول نے اس دین کو، دین خدا کو، اللہ کے دین کو تمہارے اور میرے گھر تک پہنچانے کے لیے ہر مصیبت اٹھائی، اور کتنی مصیبت اٹھائی، کتنی مصیبت۔ ہندوستان کے کئی کونوں میں اس تقریر کا، اس گفتگو کو کر چکا ہوں کہ حضور نے کتنی محنت کی اور کتنی مصیبت اٹھائی۔ آج عنوان کے تحت میں صرف اشارہ دوں گا تاکہ اگر آپ سن چکے تو آپ کو یاد آ جائے، اور جو نہیں سنے ان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنی محنت کی۔ رمضان المبارک میں ہم 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت ہم اپنے بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، بیوی کو بھی بھول جاتے ہیں، ہر آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ 12 گھنٹے میں اپنی بھوک کی حالت یہ ہوتی ہے، لیکن اب میرے نبی کی محنت سنو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے دین کے کاموں میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقریر نہیں، یہ صرف دل کا درد ہے۔ تھوڑا محسوس کرو، اس کو سننے سے زیادہ محسوس کرو۔ جس نبی سے اپنی جان سے زیادہ ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھر میں جب 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، امی جب 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کھاتے کیا تھے، کس پر گزارا کرتے تھے؟ تو ام المومنین کہتی ہے، روایت میں قالت اسودین کا، کہ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ جس کی زندگی کے 3 مہینے کھجور اور پانی سے گزرتے تھے، ام المومنین کہتی ہے حضور کا پیٹ اندر کی طرف دھس جاتا تھا بھوک کی وجہ سے۔
اندر کی طرف پیٹ دھس جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس حدیث کو پڑھ کر کے سوچا کہ چیک تو کریں، کتنے دن بھوکے رہو تو پیٹ اندر کو دھستا ہے، لیکن یاد رکھنا ہفتے بھر سے زائد بھوکے رہنے والا بندہ بھوکا رہا، کھانے کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کرتا رہا، لیکن پیٹ اندر کو نہیں دھسا، کمر اپنی جگہ قائم رہی۔ تو پھر احساس ہوا کہ حضور آخر ہماری طرح طاقتور تو نہیں تھے، حضور کی طاقت 70 جنتی مردوں کے برابر کی تھی، یعنی وہ ہماری طرح طاقتور ہیں، حضور کی طاقت ہم سے بہت زیادہ۔ دنیا کے 70 مردوں کی طاقت ملتی ہے تو ایک جنتی مرد کی طاقت بنتی ہے، اور 70 جنتی مردوں کی طاقت ملتی ہے، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ تو ایسا طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حیدر کرار کے بازو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جب حیدر کرار کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے تو جس نے حیدر کو حیدر بنایا ہو اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے ہوں اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ پہاڑ جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا، اس بازو کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ام المومنین ایسے طاقتور رسول کتنے دن وہ بھوکے رہے ہوں گے، کہتی ہیں ان کا پیٹ اندر کی طرف دھس جاتا تو اللہ کے رسول کمر کے بیلنس کو رکھنے کے لیے، کمر کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پر کبھی ایک پتھر باندھ لیتے اور کبھی 2 باندھ لیتے، اور کبھی کبھی حضور اپنے شکم اطہر پر پتھروں کو باندھ لیتے۔ میں حضور کے پیٹ کو دیکھ کر کے رو پڑتی، یہ کس کے لیے ہے؟ ایک دن میں 3-3 4-4 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والے عاشق رسول کیا کبھی اس بھوک کو محسوس کر سکیں گے؟ یہ تو صرف بھوک کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے جب زخمی ہوئے تو مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پر جب چوٹ آتی تو مرہم پٹی کرنے کے لیے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہ ہوتا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے زخموں کو باندھ دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کی داستان میں بہت پڑھ چکا ہوں میں، یہاں نہیں، مجھے صرف یہ پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے۔ یہ سب حضور نے مشکلات اٹھائیں لیکن یہ مشکل ہے، مشکل ترین دن نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں ایک ہی دن آیا جو سارے دن سے زیادہ مشکل دن تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا۔ اس سے مشکل دن اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آیا۔ سب سے مشکل ترین دن حضور کی زندگی میں کون سا تھا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور پورے خاندان کے ساتھ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی۔ آج ہم لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب سے امیر ہو گئے، امیر سے مہا امیر ہو گئے، ہے نا، دین کی خدمت کرتے کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ زوجہ جسے دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، کوئی دور تھا کہ ان کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا۔ پہلا اونٹ تجارت کا گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پہ کھڑا ہوتا تھا۔ پورے مکے میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن دولت اتنی خرچ کی سیدہ خدیجہ نے اس دین کے لیے کہ جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا، سیدہ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ اور وصال کے وقت سن لیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے رسول دیا، محبوب دیا، اس محبوب کا نام لے کر کے شان سے زندگی گزارنے والوں،
رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے وحی کی تصدیق کی، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، ان کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جس دن وصال کرتی ہے اس دن وہ کئی دن کے فاقے سے تھی، ان کے پیٹ میں اناج بھی نہیں تھا۔ جس نے اسلام کو مالا مال کیا وہ اسلام کی خاطر ظاہری طور پر کنگال ہو گئی، مال کے اعتبار سے ظاہری طور پر، اور ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور آخری وقت جب دنیا سے جا رہی تھی تو پیٹ میں اناج نہیں تھا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاؤں، ملکہ تجار کہلانے والی خاتون، ان کو اس دن کفن دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اللہ پوچھے گا نا، لاوارثوں کو تک کفن نصیب ہوتا ہے، جو ہر لاوارث کے وارث قرار دیے گئے ان کو کفن نہیں۔ اس دین کے لیے بڑی محنتیں، موج مستی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں سجا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، بھائیوں کا حق ہڑپ کر کے اور زمین جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، قبر کو، آخرت کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کے گھر والوں کی محنتوں کو بھول جانے والوں، صحابہ کی محنتوں کو بھول جانے والوں، اسلام کی عظمت کو دل سے نکال کر کے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرنے والے جنت کے ٹھیکیداروں، مجھے بتاؤ، جب تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جاتی ہوگی، تمہاری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بغیر آستین کے کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے جاتی ہوگی، بے پردہ جاتی ہوگی، اس وقت سیدہ خدیجہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بغیر کفن کے میں اسی لیے رہی، یہ تو اور بات ہے، یہ تو اور بات ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، عنوان یہ بھی نہیں ہے لیکن بات آئی تو میں اپنی بہنوں سے کہہ دوں، سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹی تمہارے بابا سے میں نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے میری بیٹی، میری لال، لیکن آج تمہارے بابا سے ایک چیز مانگنا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا پہلی وحی کے وقت تمہارے بابا کے جسم پہ جو چادر تھی وہ چادر میں اپنے کفن کے لیے طلب کرتی ہوں۔ تمہارے بابا سے کہنے مجھے حیا آتی ہے، کیوں حیا آتی تھی؟ میں بہت غور کرتا رہا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس دن رسول اللہ کے پاس اس چادر کے سوا کوئی دوسری چادر بھی نہ ہو، تو شاید ان کو حیا آتی ہوگی کہ میں یہ چادر قبر میں کیسے لے جاؤں، لیکن عقیدتیں کہتی تھی کہ یہ چادر پہلی وحی کے وقت تھی حضور کے بدن پر۔ تو کہا بیٹی میں تو طلب نہیں کرتی، تم تمہارے بابا سے سفارش کر دو کہ وہ مجھے اپنی چادر دے دیں۔ ہائے ہائے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا امی کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تم آپ کے بدن پر پہلی وحی کے نزول کے وقت جو چادر تھی، کیا وہ چادر امی کے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ اتنے میں جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اس خاتون کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ یہ چادر تو چادر ہے، اگر یہ جنت کا لباس طلب کر لے تو خدا اس کے لیے جنت کا لباس عطا فرما دے، جنت کا کفن عطا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کیا کہوں؟ بے پردہ گھوم کر سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہیں، بے پردہ گھوم کر سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی مالکہ کے دل کو تڑپائے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، میرا عقیدہ تو یہ ہے، کوئی کچھ کہے مجھے گالی دے، بدعتی کہے، کچھ کہے توہم پرست کہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اللہ جب میں دل سے سیدہ خدیجہ کو پکارتا ہوں تو روح یہ سیدہ خدیجہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جنت المالا سے ان کی روح طیبہ اس محفل کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم سب ام المومنین کے بیٹے ہیں نا، وہ ہماری ماں ہے نا، مومنوں کی ماں ہے نا۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچو، جب تمہاری میری بیٹیاں بغیر کپڑے کی
यानी आदि आस्तीन के कपड़ों के कॉलेज जाती होगी, कोचिंग जाती होगी। सोचो रूह उम्मुल मोमिनीन पे क्या गुजरती होगी, जो दीन की खातिर अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा दे रही है। हत्ता के आखिरी में उनके घर में चिराग जलाने को नहीं, हत्ता के उनके लिए कफन का इंतजाम तक नहीं। और एक बात बताऊं, मक्के के गुंडों ने तो यहां तक के धमकी दी थी, हम तो तुम्हें मक्के में भी दफन होने नहीं देंगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे मक्के की जमीन की जरूरत भी नहीं है, अगर यार राजी है तो मुझे जमीन गैरत में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो फरमाएं, अगर मक्के के गुंडे मुझे कांधा ना दे, मुझे उसकी तमन्ना भी नहीं है, हबीबे खुदा के कांधे पर मैं शहर खामोशा तक जाऊंगी, इससे बढ़कर मेरी महराज क्या होगी, इससे बढ़कर के मेरा अंजाम क्या होगा, इससे बढ़कर के मेरे लिए जो है वो उरूज और तरक्की और रश्क का जरिया क्या होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात है, आज हमारे घर में दीन न रहा। हमारी बेटियां कॉलेज तो जा रही है, मैं कॉलेज जाने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कॉलेज जाना है तो दीन की हया के साथ जाना होगा, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है तो इस्लाम के कानून की पाबंदी के साथ जाना होगा। लेकिन याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ये मेहनतों का जवाब हम कहां से लाएं। मैं तो यही कहता हूं, एक बात बताऊं, उलमा मौजूद है, गलती करूं तो इस्लाह करें। अल्लाह के हक से मुतालिक जब सवाल होगा तो उसमें अल्लाह नरमी करेगा, क्योंकि अल्लाह का हक है। लेकिन जब रसूलुल्लाह के हक के बारे में पूछा जाएगा तो अल्लाह नरमी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हुकूकुल्लाह में कोताही हुई तो अल्लाह नरमी कर देगा, क्योंकि हुकूकुल्लाह अल्लाह रहीम व करीम है। लेकिन जब हक़ुल अब्द के बारे में तो अल्लाह कहता है, जब तक जिस बंदे का हक तलफ किया गया वो बंदा खुद माफ ना करे तो मैं भी उसको माफ नहीं करूंगा। मेरे भाई, आम बशर का हक तलफ किया गया तो जब तक के वो बशर माफ न करे तब तक खुदा माफ न करे। तो खैरुल बशर की जो हक तलफियां कर रहे हो, उनकी भूख को भुला रहे हो, उनकी मेहनतों को भुला रहे हो, उनकी कोशिशों को भुला रहे हो। जिसने सब कुछ तज दिया था दीन के लिए, अपना घर छोड़कर दारे अरकम में रहे, अपना घर छोड़कर हम जलसे में 3 घंटे बैठते हैं तो हमारी पीठ दर्द करती है। हम लोग तो गद्दों पर भी बार बार पहलू बदलते हैं। जिसको खुद का घर छोड़कर दारे अरकम में जाना पड़ा, जिसको खुद का वतन छोड़कर मदीने मुनव्वरा आबाद करना हुआ, जरा गौर तो करें, उस रसूल की मेहनतों का हमने क्या सिला दिया। बस मोहब्बत का नाम है, जो है वो शहद का नाम लेने से कोई मुंह मीठा नहीं हो जाता, लड्डू लड्डू कहने से कोई मुंह मीठा नहीं होता। तो आइए जरा अब हम हुजूर की तरफ चलते हैं कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। ये सब मैं दिन गिना रहा हूं, ये हुजूर की जिंदगी के मुश्किल दिन नहीं है। अब सबसे मुश्किल दिन की तरफ आते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हुजूर से पूछती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? सबसे ज्यादा मुश्किल दिन, बल्कि यूं कह लें जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो, जो आलमीन का मुश्किल कुशा हो, उस पर सबसे मुश्किल दिन कौन सा आया? सब भाइयों की बहनों की तवज्जो, तकरीर नहीं, दिल का दर्द हुजूर की चौखट पर दिल का दर्द सुनाने के लिए, उनकी उम्मत तक पहुंचाने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। अब एक एक जुमला दिल के कानों से सुनना, सुन तो अच्छे से रहे हो, लेकिन मजीद अब दिल को इसको समझने की कोशिश करना। उम्मुल मोमिनीन का सवाल, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, हुजूर के जवाब देने से पहले खुद ही जवाब देती है, कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल दिन आया था वो ओहद का दिन था ना, वो ओहद का दिन था ना। खुद ही कहती है, क्यों? क्योंकि ओहद के दिन को वो देख चुकी थी। अब ओहद के दिन की एक हल्की सी झलक सुन। ओहद का दिन 70 सहाबा की शहादत का दिन। एक दिन में रसूलुल्लाह के 70 सहाबा शहीद हुए। 70। ये कहानी किस्सा नहीं, सीरत की हर किताब अपने बेगाने जिसने लिखा उसने लिखा 70 सहाबा। और 70 सहाबा में कौन? बड़े सफ़े अव्वल के सहाबा, साबिकून अल-अव्वलून। अल्लाहु अकबर। वो लोग जिन्होंने मुश्किल दौर में बहुत साथ दिया। कौन कौन? मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहाश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला, पहली रात की दुल्हन छोड़कर। इन नौजवानों को कौन बताए?
آئی لو محمد تو کہتے ہو لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنزلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے گا۔ عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں، تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ اللہ اکبر، عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا، خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے حنزلہ، تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان۔ حنزلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو پتا چلا آواز آئے گی نادام، عشق رسول کر کے تو دے، تیرے لیے قانون بدل دیا جائے۔ قانون رحمت کے فرشتے آ نہیں سکتے جنابت والے کے پاس، لیکن رحمت کے فرشتے کو، رحمت کے فرشتے غسل، کسی کو غسل دیا ہے فرشتوں نے؟ شہید کو تو نبی بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو صحابہ بھی غسل نہیں دیتے، شہید کو تو اولیاء، لیکن یہ کیسا شہید ہے جس کو فرشتے، رحمت کے فرشتے، اور لوگوں نے دیکھا زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں آیا تھا تو جنبی تھا، جنابت لے کر آئے، فرشتے اس کو غسل دے چکے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، جس کو فرشتے غسل دے۔ عشق آپ دن بدلنے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں۔ عشق کوئی کرے نا، یہ صرف زبان سے دعوے سے کام نہیں چلتے۔ ہم آپ کو کوسنے نہیں آئے، لیکن یہ ہمارے دل کا درد ہے، احساس کرو۔ تو بہرحال ام المومنین کہتی حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا تھا نا، اب بتاؤ پہلی رات کا دولہا، پہلی رات کا دولہا جب شہید ہوا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے اس دلہن کا تو خیال کرو نا جس کا چمن بننے سے پہلے اجڑ گیا۔ کبھی احساس سوچ، اللہ آپ کو ہم کو کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ پہلی رات کا دولہا کوئی مر جائے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اللہ سے دعا اللہ کبھی دکھائے بھی نہ یہ منظر، لیکن وہ دلہن کا کیا ہوا ہوگا؟ کتنے سہاں گزرے ہیں نا تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں نا تب اسلام کی کھیتی ہری ہوئی۔ یہ رسم کے پیچھے پھرنے والوں کبھی احساس کیا؟ کتنی بیوائیں بستر پہ سسکیاں لی ہیں تب اسلام تم تک اور مجھ تک پہنچے۔ کتنے ننھے ننھے یتیم، ان کی ارمانوں کا خون ہوا ہے، اور پھر جو شہید ہوئے وہ ہوئے
ان میں ایک شہادت تو ایسی ہے جن کو رسول اللہ نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا. وہ حضور کے چچا، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے امام کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو اور میرے فلاں کو حمزہ نے اور علی نے مل کے قتل کیا، تو جب یہ لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کے کان کاٹیں گے، ہم ان کی ناک کاٹیں گے، ہم ان کے ہونٹ کاٹیں گے، ہم ان کی زبانیں کاٹیں گے، اور ان کو ہم بازو پہ باندھیں گے، اپنے پیروں میں پازیب بنا کے باندھیں گے. اللہ اکبر. تو کون کس نے منت مانی تھی؟ میں جو ہے وہ، کیونکہ تاریخ میں مختلف باتیں ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میں اپنے عنوان سے بات کروں کہ منت ماننے والے نے منت مانی کہ ہم ایسا کریں گے. اور اس کے بعد اس خاتون نے وحشی نام کے ایک جوان کو تیار کیا کہ تجھے تو بس حمزہ کو قتل کرنا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کیونکہ میرے باپ اور بھائی کا وہ قاتل ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ. اور پھر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، اپنے بدن کے سارے زیورات تجھے پہنا دوں گی. اور پھر وہ عورت چلی، اور چلنے کے بعد پھر وحشی نام کے اس جوان نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور اس عورت کو اپنی آزادی کے لیے بتایا، دیکھ میں نے تیرے بھائی اور باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے. تو پتہ ہے اس خاتون نے، اللہ، آج کے اس دنیا میں مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، مرے ہوئے کو کوئی نہیں ستاتا، مرے ہوئے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ احد کا دن ہے. احد کا دن احساس کر لو حضور کی محنتوں کا. قیامت میں پوچھا جائے گا، قیامت میں نماز روزے حج زکات کے بارے میں صرف نہیں، حضور کی ان قربانیوں کے اور محنت کے بارے میں کہ اس محنت اور قربانی کا تم نے صلہ کیا دیا تھا. اللہ اکبر. کیا صلہ دیا تھا تم نے؟ آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ اتنے خوبصورت تھے وہ، اور اونچا قد تھا، سینہ چوڑا تھا، بڑے بہادر تھے. اللہ اکبر. بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ شکار کر کے وہ دانتوں میں پکڑ لیا کرتے تھے. ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کون کرے. بہرحال مکے پر دھاپ تھی، ان کی قوت تھی. انسان کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر کے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرا دینا ظالموں کو، یہ ان کا اپنا کام تھا. وہ بہت ظالموں سے بدلہ لیتے تھے. اور جس دن امیر حمزہ ایمان لائے اس دن کفار کی آدھی کمر ٹوٹ گئی. جس دن فاروق اعظم ایمان لائے اس دن کفر کی پوری کمر ٹوٹ گئی. بہرحال حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کتا مر جائے تو کتے کا بھی مسئلہ نہ کرو، یعنی اس کے منہ کا کان وغیرہ نہ کاٹا کرو. لیکن وہ ہستی جو نبی کے چچا ہیں، وہ ہستی جو اللہ کا شیر ہے، وہ ہستی جو رسول اللہ کا شیر ہے. آپ نے کربلا کی شہادت تو سنی ہے، احد کی شہادت سنے، جس کو دیکھ کر کے حضرت سید عائشہ نے کہا تھا کہ زندگی کا مشکل دن آپ کا یہ تھا یا رسول اللہ. تو حضرت امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹ کے عورتوں نے بازو پہ باندھے، بازو پہ، گلے میں ہار بنا کے پہنا، پیروں میں پازیب کے طور پہ ان اعضاء کو کاٹ کر کے پہننے والوں نے پہنا. اس پر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کہا حمزہ کا سینہ چیر. حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا گیا، اور ایک خاتون نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوایا، اور کلیجہ نکلوا کر اس کو اپنے دانتوں سے کچا چبایا. دانتوں سے کچے چبائے. جانوروں کے کلیجے بھی کچے نہیں چبائے جاتے. نبی کے چچا کا کلیجہ اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے. اور جب کچا کلیجہ چبا کر نگلنے کی کوشش کی اس خاتون نے تو نگل نہ سکی، اگل اگل کر کے تھوکنے لگی. کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی تھی، کلیجہ چباتی تھی، تھوکتی. یہ شہادت تھی، یہ شہادت تھی. اللہ پاک حضرت امیر حمزہ کے درجات بلند کر ان کا صدقہ عطا کرے. حضرت امیر حمزہ کے صدقے مجھے اور آپ سب کو سچا مومن بنائے، سچا عاشق رسول بنائے. بہرحال
یہ کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے ہیں حضرت امیر حمزہ کے کٹے ہوئے کلیجے کو اور چبائے ہوئے کلیجے کو دیکھ کے داڑھی شریف تر ہو گئی. سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہے اس داستان علم سے. حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد ہے؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے. حضور کے دندان شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کو اونٹنی پر سے دھکا دے کر کے گڑھے میں ڈالا گیا. حضور کے گھٹنے پھٹ گئے. حضور کے گھٹنے پھٹ گئے, گھٹنوں پہ چوٹ آئی, اتنا خون نکلا. یہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کے خود حضور کے گالوں میں گھس گئے خون کی پھواریں. یہی ہے نا, آپ یہی سوچ رہے ہو نا بھائی کہ حضور نے چاند کے ٹکڑے کے اسلام ہم تک آیا. سورج پلٹا ہے, یہ محنتیں ہیں حضور کی, اور ان محنتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے. آج راتوں کو نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو نا, پوچھا جائے گا نا, پوچھا جائے گا. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہو نا, نبی کی محنتوں کا احساس نہیں ہے نا, باپ کی محنت کا احساس ہے, رسول پاک کی محنت کا احساس نہیں. خود نے جو دولت کمائی اس کو سینے سے لگا کے رکھا, نبی نے جو دولت عطا کی اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا, اس کو پیروں تلے کچل رہے ہو میرے بھائی. نہیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے نبی کے بارے میں پوچھا جائے. نبی کے بلکہ نبی کے بارے میں تو محشر میں پوچھا جائے گا, لیکن نبی کے بارے میں تو محشر سے پہلے قبر میں بھی پوچھا جائے گا. آپ کہاں ہو؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے. سارے سوالوں سے بڑا سوال نبی کی محنتوں سے متعلق ہے نا, حضور سے عشق کے متعلق ہے, حضور سے محبت کے متعلق ہے. حضور کا دل چھلنی کرنے والوں تو ام المومنین کہتی ہے بس بات سمیٹو, اب اس کو طول نہ دوں, کہ ام المومنین کہتی ہے آقا جس دن آپ زخمی ہوئے دندان, دندان یعنی دندان سے مراد دانت, دانت, کیونکہ بہت سارے میری طرح دیہاتی لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کو دندان یعنی دانت. اچھا یہ بھی بتا دوں, جس کے دانت شہید ہو جائیں تو اس کا تو خوبصورتی چلی جاتی ہے, تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور کے دانت پورے شہید نہیں ہوئے تھے, بلکہ دانتوں کا ہلکا سا کنارہ شہید ہوا تھا. تو ہلکا سا کنارہ شہید ہونے سے, کیونکہ حضور کے جو دانت تھے وہ موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے. اگر آپ کانچ کو تھوڑا سا تراش دیں, کانچ کو دیکھنا چیک کرنا, تھوڑا سا تراش دیں تو کانچ میں عیب پیدا ہونے کی بجائے اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. تو دندان تو شہید ہوئے یعنی کنارے, مگر حضور کے حسن میں کمی نہیں آئی, بلکہ جب دندان کے کنارے شہید ہوئے ہیں تو پھر حضور کے دانت کی چمک اور اللہ نے بڑھا دی. یعنی ان کے حسن میں کمی کیسے آ سکتی ہے جو کائنات کو حسن بانٹنے والا ہے, وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے, در عدن لال یمن مشک ختن پھول. تو ام المومنین نے یہ دیکھا گٹ, اور حضور کا اتنا خون نکل گیا. میں سیرت 1500 سال حضور کی زندگی کو, حضور کی ولادت کو پورے ہوئے اس سال, کتنا دکھ ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کی سیرت کیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. تو ہم تو ننگے پیر, دھڑنگے پیر, غیبی پیر, سب کے نام کے جلسے کر کے گڑی وڑی کرامتیں سب کی بیان کرتے رہے, لیکن جس کی زندگی ہمیں بیان کرنی تھی ہم وہ زندگی نہیں بیان کر سکتے. نہیں پتہ, نوجوانوں کو نہیں پتہ ہے, حضور کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اگر پتہ چلے تو لوگ سوچے نا کہ ہمارے نبی کی محنت کتنی. بہرحال تو ام المومنین کہتی ہے وہ اتنا خون نکلا تھا, وہ بھی سن لیں. عرض کروں نا, میں آپ پہ بوجھ تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ ہاں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ نعرے بازی گفتگو سننے کے عادی ہیں, لیکن جب ہم دکھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سید نے کیا چھیڑ دیا. لیکن یہ تو دل کا درد ہے, کہیں تو بیان ہونا چاہیے. غور کیجئے, حضور کا اتنا خون نکلا اس دن کہ صحابہ حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے گئے, حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے گئے. یہ داستان ہے, کربلا کا خون بعد میں بہا ہے جس کی عظمت قیامت تک بھلائی نہیں جائے گی, لیکن نواسے کے خون سے پہلے نانا کا خون بہا.
نواسوں کے جسموں پہ گھوڑا چلنے سے پہلے اور ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے نانا کے چچا کے سینے کو چیر کر مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے۔ کس نے کیا؟ یہ چھوڑ دو، صرف مقصد کی بات کرو بس، ہے نا؟ ام المومنین کہتے سب سے مشکل وہ دن تھا۔ حضور نے کہا نہیں عائشہ، میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ نہیں تھا۔ مشکل دن تو تھا مگر سب سے مشکل دن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو اسلام کو بہت ترقی مل چکی تھی، اس وقت تو صحابہ کی بڑی جماعت تھی، حضور کی طرف سے مل کر لڑنے والوں کی بڑی تعداد تھی، تقریباً اس دن تو 1000 کی تعداد میں مسلمان تھے۔ اب آقا اپنی زندگی کا مشکل دن خود بیان کر رہے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کر کے گفتگو تمام۔ کاش کہ گنبد خضرا کا مکین اس محفل کو ایک نظر دیکھ لے کہ میرے امتی، میرے غلام آج میری محنتوں کا ذکر کر رہے ہیں، میرا بیڑا آپ کا بیڑا، ان کی ایک نظر کی بات ہے، نسلوں کا بیڑا پار ہے، اور اس کو محسوس کر لو تو قیامت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے، قبر میں بھی آپ کا بیڑا پار ہے۔ حضور اب اپنی مشکل ترین دن زندگی، سب سے زیادہ مشکل دن، سب سے بڑا مشکل دن، حضور کہتے ہیں عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن نہیں تھا، میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، طائف میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ اب وہ دن سن لیں۔ آقا فرماتے مفہوم ہے حضور کے فرمان کا، عائشہ جب مکے والوں نے میری دعوت کو جھٹلایا اور میری دعوت کو نہیں مانا تو میں نے سوچا کہ مکے والے نہیں مانتے تو میں نے طائف جانا ہے۔ طائف خوشگوار علاقہ، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے ٹھنڈا علاقہ، ویسے مکے میں طائف ہے۔ اس شہر کا نام طائف اس لیے پڑا کہ اس شہر کو کعبے کا طواف کرایا گیا، اس نے کعبے کا طواف، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ شہر نے کعبے کا طواف کیا ہو سوائے اس شہر کے، اس شہر نے کعبے کا طواف کیا۔ طائف کا مطلب یہی ہے کہ طواف کرنے والا، مطلب اس کو کیسے طواف کرایا گیا؟ اصل میں عرب کی جو زمین تھی مکے کی، قرآن کہتا ہے وہ وادی غیر ذی زرع تھی، یعنی سوکھی زمین، ہریالی والی نہیں، پانی والی نہیں، ٹھنڈک والی نہیں، بہت خطرناک ٹیمپریچر والی زمین تھی، وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں کوئی پودے وودے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے چھوڑا تو دور جا کر دعا کی، اللہ میری بیوی اور میرے بچے اور میری اولاد کے لیے قسم قسم کے پھل عطا فرما، قسم قسم کے پھل عطا فرما۔ تو اللہ نے جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ اور ملک شام کا ایک شہر اٹھاؤ اور وہ پورا شہر اٹھا کر کے لاؤ اور اس کو کعبے کا طواف کراؤ اور مکے کے قریب میں اس شہر کو آباد کر دو۔ پوری زمین چلچلاتی رہے گی لیکن جیسے ملک شام میں ٹھنڈک رہتی ہے اس شہر کی ٹھنڈک باقی رہے گی، وہاں خوب پھل اگیں گے، وہاں خوب پھول کھلیں گے، وہ زمین ٹھنڈی زمین رہے گی۔ تو جبریل نے ملک شام کا شہر اٹھایا، اس کو کعبے کا طواف کرایا اور مکے کے قریب اس کو رکھ دیا، اس لیے اس کا نام پڑ گیا طائف۔ مکے میں بہت گرمی ہوگی لیکن طائف جاؤ تو ٹھنڈک ہوگی، جا کر کے دیکھنا، ایک بار چیک کرنا۔ بہرحال تو طائف، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم ہے حضور کے فرمان کا کہ میں طائف گیا تو طائف کے بڑے بڑے مالداروں سے میری ملاقات میں نے کی اور ہر ایک کے دروازے پہ گیا اور دروازے پہ جا کے کہا کہ دیکھو معبودان باطل کی عبادت مت کرو، ایک وحدہ لا شریک کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر، آقا علیہ السلام فرماتے کہ بھیجا ہے۔ تو پتہ ان ظالموں نے کیا جواب دیا؟ وہ خبیث پلید کہتے ہیں، نقل کفر نباشد میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو ہی ملا تھا؟ تیرے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کو نبی، استغفر اللہ یعوذ باللہ۔ یہ جملے نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ، لیکن بہرحال آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ آپ احساس کریں کہ حضور کو کیسی گالیاں دی۔ کہنے لگے تو ملا تھا، اگر اس نے تجھے نبی بنایا ہے تو ہم اس اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے اس اللہ کو بھی نہیں مانے گے جس نے معاذ اللہ تجھے، اور صرف اتنی گالیاں نہیں دی، حضور ایک ایک کے دروازے پہ، جس کے دروازے کا دربان جبریل ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ایک ایک کے دروازے پہ جاتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان دروازوں سے
واپس کرتے ہیں، گالیاں دے کے واپس کرتے ہیں، غلط جملے کہہ کے واپس کرتے ہیں، حضور کا مذاق اڑا کے واپس کرتے ہیں۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کے جملے بیان کروں، لیکن میرے بھائیوں اگر تم نبی سے عشق کرتے ہو تو نبی کی محنت کا احساس کرو۔ جب دل نشہ کرنے کو چاہے تو طائف کو یاد کرو، جب دل حرام کھانے کو چاہے تو حضور علیہ السلام کی محنتوں کو یاد کرو، جب دل زنا کے اڈوں پہ جانے کو چاہے تو حضور کی یہ قربانیوں کو یاد کرو۔ میری بہنوں جب بے پردہ دل گھومنے کو چاہے، عیاشیوں کو دل چاہے تو حضور کی محنتوں کو یاد کرو۔ حضور ہر گھر گئے، کسی نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی۔ چلے دعوت قبول نہیں کرتے اس سے بڑا کوئی صدمہ تو نہ تھا، لیکن انہوں نے صرف دعوت رد نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ طائف کے چھوکرے، نوجوان لڑکے اور بچے حضور کے پیچھے لگا دیے کہ اس کے پیچھے جاؤ اور پیچھے سے چلاؤ، معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باش، پیچھے سے چلاؤ پاگل پاگل پاگل، اس طرح پیچھے سے۔ کوئی معزز مہمان کے ساتھ یہ کرتا ہے؟ کوفے والوں کی بدتمیزی قیامت تک یاد رکھی جائے گی، لیکن طائف کے سرداروں کا یہ فعل آپ بھول گئے؟ کوفے والوں نے تو بلا کے پانی نہیں دیا، یہاں تو پانی کھانا تو دور کی بات، یہ محبوب ہے۔ ارے جس کے قدموں میں کو چوم کر عقل کو معراج نصیب ہوتی ہے، اس کو اتنی گندی گالی دی گئی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اسی پہ بس نہیں کیا، وہ پیچھے سے چلاتے بھی تھے، اس طرح گالیاں اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سن چکے، وہ پیچھے سے یہ گالیاں چلاتے بھی تھے اور مجھے پتھر بھی مارتے، پتھر بھی مارتے۔ اپنے نبی کی یہ قربانیاں ہیں نا، شکور آباد تک، بنارس تک، ہندوستان تک اسلام پہنچانے میں نبی نے قربانی دی ہے نا۔ اسلام کہاں ہے زندگی؟ بہت ٹھیکیدار بنتے ہو نا جنت کے، حضور کے عشق کے، صرف چند شعر سلام پڑھنے سے کوئی عاشق رسول ہو جائے گا؟ ہم سلام کلام کے مخالف نہیں، ہم پہ الزام ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ علیہ، ہم سلام پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم تو پانچوں وقت پڑھتے ہیں سلام نبی پر، ہر محفل ہماری سلام پہ۔ لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں، کیا عشق کا سرٹیفکیٹ صرف سلام پڑھنے سے، میلاد کا جلوس کرنے سے، ہمیں نعت سن کر کے نذرانہ دینے سے ملے؟ ہم نعت خاں کو نذرانہ دے رہے، میں تو کہتا سنت ہے اچھا دو، بڑھ بڑھ کے دو نذرانہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نبی کو کیا پیش کیا؟ جان وفا کو وفا کے بدلے میں جفا پیش کیا، محنتوں کے بدلے میں گناہ کر کر کے نبی کے دل کو چھلنی کیا۔ ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے نبی کو نہیں مانتے، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرا وہ نبی میری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ میری جان سے زیادہ، میں جو کرتا ہوں میرا نبی مجھے دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر وقت میں اپنے نبی کی نگاہ میں ہوں، کیونکہ میرا قرآن، میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا نبی حاضر و ناظر ہے۔ اللہ اکبر، یہ الگ بحث ہے حاضر و ناظر کی، یہ تو مولویوں نے 1857 کے بعد حاضر و ناظر کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا میں عرض کر دوں، ہمارے امام نے ہمیں بتایا، ارے جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے پہ جھگڑا کیسا؟ بلکہ اتنا کہہ دوں، یہ بھی عنوان میرا نہیں، لیکن اتنا کہہ دوں، جب اللہ نے جو سورج بنایا، جب وہ سورج چوتھے آسمان پہ رہ کر ہر ایک کی گلی کو بھی چمکاتا ہے اور کوچے کو بھی چمکاتا ہے، جب آسمان کے سورج کا یہ عالم ہے تو آفتاب رسالت کے حاضر و ناظر ہونے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ تو عقیدوں کا کوڑ ہے کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے جن مولویوں کو پیدا کیا انہوں نے تو نبی کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، اتنی خوبصورت گفتگو میں ایسے لوگوں کا ذکر کرنا سوائے جو ہے محفل کو برباد کرنے کے کچھ اور نہیں، لیکن میں نے کہہ دیا اپنے نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے، مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم نبی کے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے
مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں تم کتنے بڑے ہو، کتنے بڑے ہو کہ حضور تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے نا، ارے تمہیں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ پکار کے بغیر جان سے زیادہ قریب ہے۔ محسوس کرو، محسوس کرو، ہماری روح ہم سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے، ہماری جان ہم سے جتنی قریب ہے اس سے زیادہ ہمارا نبی ہم سے قریب ہے، لیکن ہم دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، جرائم کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پاپ کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ حضور پہ پتھر برساتے، اور اب سنیے، دل تھام کر سنیے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ داڑھی منڈانا چھوڑ دے، وہ نماز کا پابند ہو جائے، وہ دین کی اہمیت جاننے لگے، وہ دین کا سچا سپاہی بن جائے۔ میرے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ فرمایا گیا پیچھے سے ہی پتھر نہیں مارے، سامنے سے بھی پتھر مارے، حتیٰ کہ سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پہ پتھر مار مار کر حضور کو لہو لہان کر دیا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ اور فرمایا گیا، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ جسم سے اتنا خون بہا کہ پورا لباس خون سے رنگین ہوا، اور پورا لباس ہی نہیں بلکہ اس دن حضور علیہ السلام نے جو نعلین پہنی تھی، نعلین ہم ادب سے حضور کی جوتیاں شریف کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام جو جوتیاں شریف نعلین شریف پہنتے تھے وہ اندر سے خالی ہوتی تھی، تو حضور نے جو نعلین شریف پہن رکھی تھی وہ نعلین خون سے بھر گئی، حضور کی نعلین خون سے بھر گئی۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلو۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو جزا دے، دین پہنچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نعلین شریف خون سے بھر گئی، اور آقا کے فرمان کا مفہوم ہے جب نعلین خون سے بھر گئی اور پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے۔ بتقاضے بشریت حضور پر کیفیت طاری ہو گئی تو حضور بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ان ظالموں نے چلا چلا کر کے آواز لگائی، حضور علیہ السلام نہیں اٹھے۔ بتقاضے بشریت اب حضور سے چلا نہیں جاتا، حضور سے چلا، حضور بیٹھ گئے تو کیا ہوا پتہ ہے؟ ایک ہی غلام حضور کے ساتھ تھا اور حضور علیہ السلام اکیلے تھے۔ ان ظالموں نے دونوں طرف کے ہاتھ اور بازو پکڑ کے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کھڑا کیا، اور حضور کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کیا، اور حضور کی پنڈلی شریف، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، پیر کے نیچے کا حصہ ٹکنے کے اوپر حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مار۔ پنڈلی پہ چونکہ گوشت نہیں ہوتا، اور حضور کی پنڈلی شریف پہ تو گوشت تھا بھی نہیں، کیونکہ خوبصورت پنڈلی کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ گوشت نہیں ہوتا، وہ ہڈی بالکل نظر آ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اپنی پنڈلی چھو کر کے وہاں پر گوشت نہیں ہوتا ہے، اور وہاں کوئی چیز لگتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو حضور کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے، پنڈلیوں پہ پتھر مارے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور پھر وہ داستان یہ کہہ کر کے ختم کر دی گئی کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا، کوئی بیان اس کو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اینڈ یہ آیا، وہ بھی سن لیں کہ جب حضور علیہ السلام کو وہ غلام، جو غلام ساتھ میں تھے، وہ حضور کو یعنی کہ سہارا دے کر دور لے کر کے گئے۔ ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور کو لے کر گئے تھے، جانا طائف جا کے دیکھنا، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں مسجد بنی، اللہ تمہیں وہ دن دکھائے دے۔ میں گیا وہاں، میں نے دیکھا وہ مسجد ہے، آج بھی وہ 1450 سال پرانا وہ ماحول یاد دلاتی، وہ جگہ بیٹھ کے محسوس کر۔ آپ تو ہم جاتے تو وہاں سیلفیاں لیتے، فوٹو لیتے اور آ جاتے، بیٹھ کے کبھی تنہائی میں پچھلے دور میں جانا سیکھو، پرانے دور میں جانا سیکھو، کیونکہ تصور پرانے دور کا سفر کراتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا کہ حضور کو جب کوئی غلام سہارا دے کے یہاں تک لایا ہوگا،
دل صدمے سے چھلی ہوگا تو محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن یہ محبوب ہے، ہمارا آقا ہے. بس بات ختم ہو رہی ہے، اینڈ کر دوں بس اسی پہ. یہ اپنا آقا ہے. اتنے گنڈے، اتنے دہشت گرد، اتنے پلید اور خبیث وہ سردار تھے طائف کے. ان ظالموں نے یہ کیا، لیکن جب حضور اس جگہ پر گئے تو حضور علیہ السلام اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے. زخموں سے چور ہے اللہ کا حبیب. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے. عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اور یہ دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے آج آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ محبوب جنہوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے، اللہ نے دیکھا. اللہ بھی اللہ ہے، کیا بے نیاز ہے. محبوب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ محبوب سے کہتا ہے آپ بولیے، کیونکہ بتانا ہے نا کہ جس کو محبوب بنایا پھر اس کو کیا شان تک. یہ فرشتہ پہاڑوں کا، جس کو پہاڑوں پر اختیار اور حکومت دی گئی ہے، وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے. آپ بولیے آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ ابرو کا اشارہ کر دیں تو یہ دونوں پہاڑ کو ملا کر کے طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہے. اس کا قصہ تمام ہے یا رسول اللہ. ختم ہے یہ پہاڑ، یہ پورا شہر ختم ہے. یہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ حقدار ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور جبریل کو دیکھا، اور جبریل کو دیکھا اور پہاڑ کے فرشتے کو دیکھا، اور پہاڑ کے فرشتے نے کہا حاضر ہوں حضور، جو حکم فرمائے. سرکار نے پھر تبسم فرمایا، کیونکہ اللہ کے یہ حکم میں بھی کتنی حکمتیں تھی. حضور نے تبسم فرما کر کے کہا جبریل میرے اللہ سے عرض کر دے کہ اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ گنڈے جو طائف میں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے والے بچے اور ان کی نسلیں ایمان لائے گی اور وہ اسلام کے مددگار بنیں گے. میں ان کی خاطر یہ کہوں گا کہ ان کو برباد نہ کیا جائے، ان کو رکھا جائے. پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ کر کے رخصت ہوا. حضور محبوب اعظم اور رحمت للعالمین ہونے کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے. یہ حضور کی شان ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں بس، اور اپنے آپ سے بھی اور آپ سے، اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں بس اینڈ، تقریر ہو گئی. اب ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اتنی محنت کرنے والے رسول کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ یہی کہ وہ جو کہتے ہیں اسی کا الٹ کرتے ہو. وہ کہیں داڑھی رکھو منڈاتے ہو، وہ کہتے شادیوں میں فضول خرچی نہیں کرو، سب سے زیادہ فضول خرچی مسلمانوں کی شادی. وہ کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسجدوں کو ویران کر دیا. وہ کہتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرو، ہم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں گناہ مت کرو، ہم گناہ کرتے ہیں. وہ جو منع کرتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہو. اب کون بڑا ظالم؟ طائف والے بڑے ظالم کہ تم اور ہم بڑے ظالم؟ میں نہیں کہوں گا کچھ، فتویٰ دینے نہیں آئے. توجہ، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، بلکہ اللہ کرے تو آپ کو ایک ایک لفظ یاد رہے، کیونکہ یہ تقریر ہی نہیں ہوئی، یہ تو دل کا درد ہوا. لیکن طائف کے پتھر مارنے والے زیادہ ظالم تھے، یا کلمہ پڑھنے والوں تم اور ہم زیادہ ظالم ہیں؟ یہ فیصلہ کسی سے مت لینا، اپنے دل سے پوچھنا. طائف والوں نے جو پتھر مارے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے، خون بہا رہے تھے حضور کے جسم کو. اور ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ حضور کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، وہ حضور کے دل پہ نشتر لگاتے ہیں، وہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں. اب اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. انہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا اور ہم فضول خرچی کر کے شادیوں میں ڈی جے لگا کے ناچ کر گا کر نافرمانی کر کے گناہ کر کے جتنے
जितने भी गुनाह, किस किस गुनाह का जिक्र करूं, हम हर गुनाह करके नबी के दिल पर नश्तर लगा रहे हैं, हुजूर के दिल को जख्मी कर रहे हैं। अब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़े होइएगा, तब पता चलेगा कि नबी के दिल को जख्मी करने वालों का अंजाम क्या था। अगर आज वाकई हुजूर से इश्क करते हो तो अपने नबी को मना लो, या रसूल अल्लाह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, या रसूल अल्लाह हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, आपका दिल दुखाना, आपके दिल को नश्तर लगाना हमारा काम नहीं था, लेकिन गलती से ऐसा हो गया। ए आमिना के लाल, हमें माफ कर दीजिए, गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफू वो गफूर, बख्श दो जुर्म व खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह आस है कोई न पास, बस तुम्हारी है आस, एक तुम ही हो आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मुझे यकीन है अगर हुजूर से माफी मांग लोगे ना, हुजूर माफ करेंगे। मेरे भाई, जो ताइफ के गुंडों के लिए बर्बादी की दुआ नहीं करते, वो अपने गुलामों के लिए बर्बादी की दुआ कैसे करेंगे। आओ ना, सबको मनाया, उन्हें भी मना ले, आओ ना, सबको राजी किया, उन्हें भी राजी करे ना, आओ ना, सबसे इश्क किया, उनसे भी इश्क करके देखें, आओ ना, सबकी बात मानी, एक बार उनकी बात भी मान लेना। जान बचाने के लिए डॉक्टरों की बात तो मानी, ईमान बचाने के लिए आका की बात भी मान लेना। गुनाह छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस नीयत से छोड़ दीजिए, हुजूर आप राजी हो जाएं, आपके दिल को तकलीफ ना हो। सैयदुना फारूक आजम ने कहा था, जिसे फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि फारूक आजम कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम छोटा गुनाह करो या बड़ा गुनाह करो, मैं तो इतना समझता हूँ गुनाह कोई भी करो उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, हुजूर के दिल को चोट लगती है, आका के दिल को अजियत पहुंचती है। अब तुम्हारे इश्क पर छोड़ जा रहा हूँ, शकूराबाद, बनारस, मुगल सराय, गिरदो नवासे, दूर करीब से आने वालों, अब मैं तुम्हारे इश्क रसूल पे छोड़ जा रहा हूँ। जब हजाम की कुर्सी पर बैठना या अपने हाथ से शेविंग करना, उस वक्त तो सोचना ये वस्तरा मेरे गाल पे बाद में चलता है, ये तो मदीने की सरकार के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। झूठ बोलने को जब जी चाहे, सोचना ये झूठ के नश्तर आमिना के लाल के दिल को छलनी कर देंगे। हराम खाने को दिल चाहे, किसी का दिल दुखाने को दिल चाहे, तो सोच लेना ये हुजूर के दिल पे नश्तर लगाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी पे है, आई लव मोहम्मद जबान से कहकर मुनाफिकत कर रहे हो या दिल में वाकई हुजूर मौजूद है। अगर दिल में हुजूर मौजूद हैं तो फिर हुजूर का बहुत ख्याल करना और बहुत ख्याल करना। अगर हुजूर के हो गए तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। फिर तुम्हारा हाल ये होगा इंशाअल्लाह कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और जब मुसलमान जाओगे तो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, ये हो जाएगा कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। अगर हुजूर के दिल का ख्याल रखना तुमने शुरू कर दिया मेरे भाई, हम मरेंगे ना तो नबी अपनी गोद में हमें थपकियां दे के कब्र में सुलाएंगे। मैं तो मेरे इमाम पर एतमाद करते हुए कह रहा हूँ, उन्होंने हमें बताया कि माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते हैं। देखो क्या मजा आएगा जब माँ अपनी गोद में सर रख के थपकियां देती थी तो कैसे मजे की नींद आती थी। जब रहमतुल लिल आलमीन हमारी कब्र में हमें थपकियां दे के सुलाएंगे तो कितना मजा आएगा। ताजुश शरिया के लहजे में कहिए, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है। क्यों? क्योंकि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। मेरे भाइयों आओ हुजूर से वफा कर लें। अब तक जबान से चाहा, जबान से चाहना ये मुनाफिकों का काम है। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मैंने जहां जहां मुनाफिक के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने मुनाफिक एतिकादी मुराद नहीं लिया, ना मैं मुराद ले सकता हूँ। लेकिन याद रखना जबान से चाहोगे मुनाफिकत होगी, जब तक दिल में यार ना हो, जब तक दिल में प्यार
پیار نہ ہو، جب تک دل سے عشق نہ ہو، جو زبان اور دل الگ الگ رکھے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو سچا پیار کر لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، مومنوں کی آبرو ہوتا ہے۔ آؤ حضور سے پیار کریں، تمہاری زندگی بھی رشک والی ہوگی، تمہاری موت بھی رشک والی ہوگی۔ کسی کی قبر کیا ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن اگر حضور سے وفا کرو گے تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اللہ کے بندو آؤ، کیا میں آج حضور کی خاطر آپ سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں؟ جو وعدہ کر سکتے وہی ہاتھ اٹھانا، میرا دل خوش کرنے کے لیے نہیں، آمینہ کے لال کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ان کے عشق میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد پوری کوشش کریں گے کہ جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کریں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے وعدہ حضور کے لیے، وعدہ کرو تو بھی گناہ سے بچنا فرض ہے، نہ کرو تو بھی گناہ سے بچنا فرض ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد حضور کی خاطر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اٹھائیں، مدینے کی سرکار کی نظر میں ہو کتنے لوگ ہیں؟ فرشتوں کو گواہ بناؤ، ہاتھ اٹھا کے رکھیے، ابھی مت نیچے مت کیجیے گا تاکہ فرشتے گواہ ہو جائے۔ حضور دیکھ لے کہ میرے غلام میرے لیے گناہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دو حضور کے لیے گناہ۔ اور گناہ جب چھوڑ دو گے تو داڑھی منڈانا بھی گناہوں میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہوں میں آتا ہے، حسد کرنا بھی گناہوں میں آتا ہے، گھمنڈ کرنا بھی گناہوں میں آتا ہے، نماز کا ترک کرنا بھی گناہوں میں۔ تو بولو سب چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔